عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کوڑھ کے مریض کے ساتھ کھانا کھاتے تھے کہ جس کی انگلیوں میں کوڑھ کا جو ہے زخم ہوا کرتا تھا، مجزوم، جس کو جزام کی بیماری ہو۔ لوگ کہتے تھے آپ ایک پلیٹ میں ایک ساتھ کھانا کھا رہے، فرماتے تھے اللہ کا حکم اور امر اس بیماری کا اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا جو امر ہے بیماری کا وہ اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا امر میرے لیے آ جائے گا تو میں جتنا اس سے بچوں، اللہ کا وہ امر مجھے آ کر رہے گا، اللہ کا امر آ کر رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں بیمار سے الگ رہو، بیمار سے الگ رہو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ دکھنے والے کی بھی عیادت کے لیے گئے۔ کسی کی آنکھ آ جائے نا، کسی کی آنکھ آ جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو اسی طرف دیکھنا مت ورنہ تمہاری آنکھ آ جائے گی۔ اچھا، تمہاری آنکھ آ جائے گی اسی طرف نہ دیکھنا۔ آنکھ دکھنے والے کو کہو کالا چشمہ لگا لے تاکہ تیری بیماری تجھ تک رہے۔ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جن کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا۔ سوچو تو صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ دکھنے پر بھی عیادت کے لیے گئے کہ چلو فلاں کی آنکھ دکھائی ہے، اس کی عیادت کر کے آئے۔ سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں مریض سے الگ رہو، ڈاکٹر کہتے ہیں مریض سے الگ رہو۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک مریض کی عیادت کے لیے اس کی مزاج پرسی کے لیے اگر آپ ایک آدمی جائے تو اس ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے کس کے ساتھ؟ ایک آدمی کے ساتھ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی فلاں کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے کوئی جائے تو 70,000 فرشتے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم ایک صاحب کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، ہم شاید گاڑی میں 6-7 کتنے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو وہاں اس طرح کے مریض بھی ہیں کہ جن کے پاس جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ انہیں اس طرح کا مرض ہے۔ تو میں نے کہا ذرا حساب لگائیو، ہم 7 آدمی ہیں اس وقت جانے والے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے، تو کتنے ہو گئے کل ملائے گا؟ کتنے؟ 4,90,000 4,90,000 فرشتے ساتھ جا رہے۔ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ساتھ ہے تو تمہیں کیوں اس بات کا خیال آیا کہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی؟ تو میں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر تمہیں کہتے ہیں کہ ایک مریض سے نہ ملو بیماری لگ جائے گی، جس وجہ سے اندر 500 مریضوں کو دیکھتے ہیں، یہ ڈاکٹر کون سی مخلوق ہیں؟ ڈاکٹر کون سی مخلوق ہیں کہ یہ صبح سے لے کے شام تک کتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں، منہ سے منہ لگا کے بیٹھتے ہیں، ساری بات مریض کی بیٹھ کے سنتے ہیں، اس کے زخم کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ بس جو چیز پیش آتی ہے اللہ کے امر سے پیش آتی ہے، یہ پیش آتی ہے وہ اللہ کے امر سے پیش آتی ہے۔ جب تک کسی چیز کو اللہ نہیں چاہ لیں گے اس وقت تک وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔
جب تک اللہ نہیں چاہ لیں گے وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ جب اللہ چاہ لیں گے تو کوئی طاقت اس کو روک نہ سکے گی، کوئی طاقت اس کو روک نہ سکے گی۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑی طاقت اور قوت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا گمان اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، اللہ کے بندے کے گمان کے ساتھ۔ دیکھو دو چیزیں مقابلے کی ہیں، ایک نظر ایک خبر، نظر اور خبر، دو چیزیں مقابلے کی ہیں، نظر اور خبر۔ ایک طرف نظر ہے، نظر مشاہدات کو دیکھے گی، ظاہر کو دیکھے گی، اور خبر وعدوں کو دیکھے گی، خبر وعدوں کو دیکھے گی، نظر ظاہر کو دیکھے گی، خبر غیب کو دیکھے گی، خبر غیب کی ہے وہ یقینی ہے، اور نظر ظاہر کو دیکھے گی یہ غیر یقینی ہے۔ سب نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل رہا ہے، فرمایا نہیں، تمہارے پاس نظر ہے میرے پاس خبر ہے، تمہارے پاس نظر ہے میرے پاس خبر ہے، کہ جو صبح یہ دعا پڑھ لے گا، جس صبح یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ جو صبح دعا پڑھ لے گا اس پر شام تک کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، شام تک کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میں نے صبح یہ دعا پڑھی ہے اس لیے میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ تعالی سے اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو پھر تو وعدوں کے یقین کو آگ دیکھنے والوں کے دیکھنے کے باوجود ان کی بات کا انکار کرو، اور اگر تم یہ کہو کہ ہاں آگ لگ گئی ہوگی، جب آگ لگتی ہے تو اپنے ارادے سے چلتی ہے، سوچو تو صحیح کتنی مزے کی بات ہے، آگ لگتی ہے اپنے ارادے سے چلتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یوں خیال کرو گے کہ آگ لگے گی تو اپنے ارادے سے چلے گی، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت مومن کے ساتھ معاملہ اس طرح بھی اس کے گمان کے اعتبار سے کریں گے، اس اعتبار سے بھی اس کے گمان کے اعتبار سے کریں گے۔ جتنا مسلمان نقصان اٹھا رہا ہے تو اللہ کے ساتھ بدگمان ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ جتنے صحابہ نے نفع اٹھائے ہیں اور جتنا نظام کائنات صحابہ کرام نے اپنی چاہت کے مطابق چلایا ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک کر کے۔ ہم سوچیں گے آگ اپنے حساب سے چلے گی، نہیں، آگ اور دریا اللہ کے امر سے چلتے ہیں، مومن کی چاہت کے مطابق۔ سارے آگ اور دریا اللہ کے امر سے چلتے ہیں، مومن کی، دیکھو تو صحیح کسی عجیب بات ہے، اللہ کے امر سے چلتے ہیں مومن کی چاہت کے مطابق، اپنی چاہت سے نہیں چلتے۔ جب تم کہو گے اپنی چاہت سے چلتے ہیں تو تمہارے خلاف چلیں گے، اور جب تم کہو اللہ کی چاہت سے چلتے ہیں تو تمہارے موافق چلیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جمے رہے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا کہ آپ کا مکان جل رہا، فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جلے گا۔ آگ مکان پر آ کر بجھ گئی، آگ مکان پر آ کر رک گئی کہ نہیں، جب میرے بندے کا گمان میرے ساتھ یہ ہے تو میں وعدہ خلاف نہیں، میں اس کا مکان کیوں جلا دوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا یہی تھا کہ جب اللہ تعالی نے میرے ساتھ مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تو اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جو نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ مدینے میں آگ پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد میں آئے، سیدھے مسجد میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ سیدھے مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، جاؤ اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو پہاڑ میں داخل کرو۔ صحابہ کرام کرامتوں سے بچتے تھے، صحابہ کرامتوں سے بچتے تھے، جی ہاں یہ ان کی اخلاق کی بات تھی، کرامتوں سے بچتے تھے، کرامتوں سے بچتے تھے۔ کہا کہ یہ تو ایک چنگاری ہے، اسے پہاڑ میں داخل کرنا کیا مشکل ہے، لیکن کسی اور سے کرا لیجیے۔ میں کہ نہیں تمیم تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا، اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ مسجد میں وہ اعمال تھے جن اعمال کی وجہ سے پیروں کے انگوٹھوں سے اور ہاتھ کی چھڑی سے روشنی نکلتی تھی۔ دو بچے آپ کے پاس بیٹھے رہے، رات کو دیر ہو گئی، مدینہ منورہ سانپ بچھوں کا علاقہ، یہ اندھیرا ہو گیا، کیسے جانے کہ لو یہ چھڑی لو، اس میں روشنی نکلے گی، اس کی روشنی میں چلے جاؤ، اس کی روشنی میں چلے جاؤ۔ چلتے رہے، ایک کا گھر ادھر ایک کا گھر ادھر، اب کیا کریں، روشنی ایک کے ساتھ جاوے گی، اس لکڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا توڑ کر، ایک روشنی تم لے جاؤ، ایک روشنی ہم لے جاؤ۔ جب مسجد میں اعمال عبادت اجتماعی طور پر، اعمال دعوت اجتماعی طور پر ہوتے تھے تو وہاں سے نور لے کر نکلا جاتا تھا۔ سن 9 ہجری تک کسی صحابی کو خیال نہ آیا، مہاجرین کو نہ انصار کو، کہ مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں۔ سن 9 ہجری تک کسی کو خیال نہ آیا۔ سن 9 ہجری میں تمیم داری اسلام لائے، پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسجد میں چراغ جلایا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مسجدوں میں نئے نئے سامان، نئے نئی چیزیں نئے لوگ لے کر آئیں گے۔ کون؟ نئے لوگ لاویں گے، پرانے لوگ نہ لاویں گے۔ پرانے جانتے ہیں کہ مسجد کے اعمال کیا ہیں، پرانے جانتے ہیں کہ مسجد کے اعمال کیا ہیں۔ سارے پرانے، کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلانے۔ سن 9 ہجری میں تمیم داری اسلام لائے، انہوں نے چراغ جلایا، اس سے پہلے مسجد میں چراغ نہیں تھا۔ ملکوں میں اسلام پھیل چکا تھا لیکن مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے کہنے پر اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے، اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے جیسا بکریوں والا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے، اور اس آگ کو پہاڑ کے اندر داخل کر کے آئے، آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آئے۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے گئے، پہاڑ کے نیچے، پہاڑ کی کھو میں اندر، جہاں تک حضرت ذمہ داری اس آگ کو لے کے گئے، حضرت عمر آخر تک دیکھ کر آئے۔ میں شکایت کر رہا تھا کہ حضرت فرماتے تھے تم دعوت عبادت کو جمع کرو، اس لیے کہ یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ نظام کائنات مسخر ہوتا ہے ان کے لیے، نظام کائنات ان کے لیے مسخر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، اس لیے کہ باطل کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہے، باطل کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہے۔ عبادت سے جو مقابلہ ہے وہ اندر کے دشمن کا ہے،
باہر کے دشمن کا مقابلہ عبادت سے نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ باہر کے دشمن کا مقابلہ دعوت سے ہے، اندر کے دشمن کا مقابلہ عبادت سے ہے۔ نفس نماز سے روکے گا، نفس نماز سے روکے گا، زکوٰۃ سے روکے گا، روزے سے روکے گا، یہ اندر کے تقاضے ہیں انسان کے، کھانا پینا، بیوی، شہوت، یہ سب اندر کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں رکاوٹ کون بنے گا؟ اندر کا دشمن۔ اوہو، دعوت یہ باہر کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مقابلے پر باطل آئے گا۔ اس لیے یاد رکھو، باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، عبادت سے مقابلہ نہیں ہے۔ اپنی اپنی عبادت کرو، اپنے اپنے اعمال کرو انفرادی، باطل مقابلے پر نہیں آئے گا۔ باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، کہ باطل کا مقابلہ دعوت سے ہے، عبادت سے مقابلہ نفس کا ہے، عبادت سے مقابلہ نفس کا ہے، دعوت سے مقابلہ باطل کا ہے۔ چنانچہ یوشع بن نون وہ دشمن کے مقابلے پر ادھر عصر کی نماز، ادھر عصر کی نماز، یوں نہیں کہ تم دعوت کے تقاضوں میں لگے ہوئے ہو، نماز چھوڑ دو، ہائے اللہ نہ کرے۔ نوافل کو بھی ہلکا سمجھنا، نوافل کو بھی ہلکا سمجھنا کسی بھی وجہ سے وہ فرائض سے محروم کر دے گا۔ اللہ کے کسی بھی امر کو ہلکا نہ سمجھو، کسی بھی سنت کو یہ سوچ کر نہ چھوڑو کہ یہ سنت ہے، بلکہ ہر سنت کو یہ سوچ کر عمل کرو کہ یہ سنت ہے۔ سنت پر یہ سوچ کر عمل کرو کہ یہ سنت ہے، یہ سوچ کر نہ چھوڑ دو کہ یہ سنت ہے۔ ہمیں صحابہ کرام میں فرق یہ ہے، وہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ عجیب بات ہے، صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ یہ چھوڑ دو، سنت ہے، یہ چھوڑ دو، یہ ضروری نہیں، یہ تو سنت ہے۔ ارے سنت کے بغیر اسلام کا حسن اور سنت کے بغیر اسلام کی جاذبیت نہیں۔ اور یاد رکھیو، جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہوگا باطل اس سے مرعوب نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنتوں کو چھوڑ دینے والوں کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہوگی۔ سنت چھوڑنے والوں کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہوگی، سنتیں چھوڑنے والوں کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہوگی۔ جو لوگ سنتیں چھوڑ دیں گے ان کی زندگی غیروں کے زیادہ مشابہ ہو جائے گی۔ سنو غور سے، تو میں نے عرض کیا کہ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، ادھر عصر کی نماز، ادھر دشمن، اگر عصر پڑھے تو دشمن کا خطرہ، اس لیے کہ صحابہ کا نماز پڑھنا ہماری طرح نہیں تھا کہ ہم ہر طرف دیکھ رہے ہوں کیا ہو رہا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ ان پر اگر حملہ کرنا ہے تو سب سے بہترین موقع نماز کے درمیان میں ہے، کیونکہ نماز ان کا ایک ایسا عمل ہے جس میں یہ کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے، پوری طرح نماز میں پورے دھیان سے مشغول رہتے ہیں۔ ان پر حملہ کرنے کا یہ موقع اچھا ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمان کو عبادات میں جتنی سہولتیں دی ہیں وہ ساری سہولتیں دعوت اللہ کی وجہ سے دی ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا، یہ ساری سہولتیں دعوت اللہ کی وجہ سے دی، اور جتنی بھی غیبی نصرتیں ہیں دعوت اللہ کی وجہ سے ہیں۔ سننا غور سے، کہ اگر تم دشمن کے مقابلے پر ہو تو پھر تم اپنی نماز دو حصوں میں کر لو۔
صلاۃ خوف دی ہے دعوت پر، صلاۃ خوف دی ہے دعوت پر. تم دعوت دو گے، وہ دعوت قبول نہ کریں گے، مقابلے پر آ جائیں گے، تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نماز اس طرح پڑھو. صلاۃ خوف ملی ہے دعوت پر. پھر مسافر 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر دے. اگر 4 پڑھے گا مسافر تو نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو 2 پڑھنی تھی 4 پڑھنی، کوئی حرج نہیں. 2 ہی پڑھنی ہے. مسافر کو 2 ہی پڑھنی ہے. مسافر کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا. الا یہ کہ کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے پیچھے 4 پڑھ لے گا. لیکن اگر مسافر نماز پڑھ رہے ہیں اجتماعی یا انفرادی، 2 ہی پڑھے گا تو مسافر ہے. پھر اللہ تعالی نے اس راستے کی نقل و حرکت پر اللہ تعالی نے اس امت کے لیے ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا. دنیا کی زمین کو پاک کر دیا. خود تو صحیح عجیب بات ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو. کیا کر لو؟ تیمم کر لو. یہ اس امت کی خصوصیت. ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ تم تیمم کر لو. صلاۃ خوف دعوت پر، تیمم دعوت پر، نماز کا قصر کرنا دعوت پر. کتنی اللہ نے سہولتیں دی کہ تم میرے کام میں لگے ہوئے ہو، میں تمہاری عبادات میں اور تمہارے وضو میں اور تمہاری ضروریات میں تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں. اسی کو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت دی لیکن دشمن بجائے اسلام کی طرف آنے کے مقابلے پر آ گیا. اب کیا کریں؟ اثر پڑھیں دشمن کا خطرہ، دشمن سے مقابلہ کریں تو اثر کے قضا ہونے کا خطرہ. یہ اللہ کیا کریں؟ یہ بھی تیرا حکم. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی. جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ رب العزت نظام کائنات کو مسلمان کا موافق نہیں کریں گے. وہ نظام کائنات کا موافق ہونا تو بہت بات کی بات ہے. تمہارے حکام، تمہارے وزراء، تمہارے قوانین اور تمہاری عدالتیں اور تمہارے ادنا درجے کے عہدے دار بھی وہ تمہارے موافق نہ ہوں گے اگر تم نے دعوت عبادت کو اللہ کے امر کی وجہ سے نہ کیا. جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، دونوں کاموں کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کرو گے، نظام کائنات مسخر نہیں ہو سکتا. یہاں آ کے پریشان ہو گئے، یہاں آ کر کیا کریں؟ اے اللہ یہ بھی تیرا حکم، یہ بھی تیرا حکم، مگر فرق کیا ہے؟ اسے اٹھاؤ. فرق کیا ہے؟ یہ فرق یہ ہے، سنو غور سے، یہ اچھی بات ہے. فرق یہ ہے کہ اے اللہ ہم تو تیرے مامور ہیں، تیرا حکم ہے ہمارے لیے دعوت اور عبادت کا. اور یہ سورج یہ بھی تیرا مامور ہے، تیرے حکم کے تابع ہے. فرق یہ ہے کہ ہم مامور ہیں تیرے لیے، یہ مامور ہے ہمارے لیے. ہمیں تو نے بنایا کس کے لیے؟ ہمیں تو نے بنایا اپنے لیے، اور سورج کو بنایا ہمارے لیے. تو بہت بڑا فرق ہے.
جو سورج کے پجاری ہیں وہ سمجھتے ہیں سورج ہمارے لیے، ہم سورج کے لیے. جی ہاں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ کہے اے اللہ ہم تیرے لیے اور سورج ہمارے لیے. جب سورج ہمارے لیے ہے اور ہم تیرے لیے ہیں اور اس وقت تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں تو تو اس کو روک دے، اس کو روک دے. ہم تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کو روک دے. اللہ کی شان. سورج ٹھہر گیا. روایت میں حبست الشمس، سورج روک دیا گیا. اللہ روک دیا سورج کو، رک جاؤ میرے بندے میرے کام میں لگے ہوئے ہیں، میرے بندے میرے کام میں لگے ہوئے ہیں. جب یہ دعوت کے استفادے سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ اثر پڑھیں گے، اس کے بعد یہ اثر پڑھیں گے، اس کے بعد سورج غروب ہوگا. دیکھو تو صحیح. چنانچہ روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا. جتنی بھی دیر لگی دشمن سے مقابلے میں فتح ہونے میں، اس کے بعد اثر پڑی. جب اثر پڑ کے نماز سے فارغ ہوئے تب سورج حرکت میں آیا. کتنا بڑا ہے سورج دنیا سے؟ بہت بڑا ہے سورج دنیا سے. 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج دنیا سے. لیکن اللہ نے روک دیا اس کو. تو کیوں نہ ہو ایک چھوٹی سی جماعت اصحاب کہف کی کیوں کھڑے ہوئے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے. یہ کہا تھا انہوں نے ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. یہ بات لے کر اٹھے تھے نا. بادشاہ نے پیچھا کیا، وہ جا کے غار میں چھپ گئے. ان کی نیند خراب نہ ہو، ان کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے سورج ان کے غار سے گزرتا ہوا اپنا راستہ کاٹ کر نکلتا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے گزرنے کے لیے قیامت تک کے واسطے، جب تک سورج غروب ہو رہا ہے، جب تک سورج طلوع ہو رہا ہے مشرق سے، اس وقت تک کے لیے اللہ نے سورج کے ٹھکانے منازل ایسے طے کر دیے کہ ایک لمحہ بھی سورج ان سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. سورج آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں ساری دنیا کا طلوع غروب وہ ایک ایک لمحے کے اعتبار سے ہوتا ہے، زام سورج کا. لیکن اتنا بڑا سورج جس کی چال میں اور اس کے اپنی اپنی ٹھکانے سے طلوع ہونے میں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ سورج ایک 7 آدمیوں کی جماعت سے ان کے غار کے سوراخ سے راستہ کاٹ کر نکلتا ہے تاکہ میری شعاعوں سے مجاہدین کی نیند خراب نہ ہو. میری شعاعوں سے مجاہدین کی نیند خراب نہ ہو. یہ تھی بات. تو میں نے عرض کیا کہ سورج ٹھہر گیا، یہ نماز سے فارغ ہوئے تب سورج حرکت میں آیا. وہاں یہ فرماتے تھے تم دعوت عبادت کو جمع کرو، نظام کائنات مسخر ہوگا، نظام کائنات مسخر ہوگا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر. صحابی قید ہو گئے. کیوں قید ہوئی؟ دعوت کی وجہ سے. وہ جیل میں پانی مانگا، غسل کی حاجت ہو گئی تو پانی مانگا غسل کے لیے. جیلر نے کہا نہیں، پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا غسل کے لیے. اتنا پانی ملے گا تھوڑا پینے کے لیے. اور فرمایا کہ ہمیں اتنا پانی دو غسل کے لیے. کہا کہ نہیں، غسل کا پانی نہیں دیں گے، پینے کا پانی ملے گا بہت تھوڑا. صحابی نے کہا کہ تو ایسا ہے کہ آپ مجھے 2 دن کا پانی 1 دن میں دے دو.
میں کل تم سے پانی نہیں مانگوں گا، میں آج کا پانی کل کا پانی ملا کر غسل کروں گا۔ دیکھو تو صحیح، نماز کے لیے 48 گھنٹے، نماز کے لیے 48 گھنٹے پیاسے رہ لیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ 48 گھنٹے پیاسے رہ لیں گے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ تو جو لوگ اپنی خواہش اور ضرورت کے لیے عمل کو بگاڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اسباب کو بگاڑتے ہیں، اور جو اپنی خواہش اور ضرورت کو حکم کے لیے دباتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ جیلر نے کہا نہیں، پانی اکٹھا نہیں دیں گے، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا۔ اللہ کی شان روایت میں ہے کہ جب یہ بات ہو گئی تو صحابی نے، اے اللہ میں کیا کروں، اب ٹھیک بات ہے، اب ہم تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں جانچ لیا، ہم نے تمہیں جانچ لیا ہے، ہم نے تمہیں جانچ لیا کہ تم دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کرنے کو تیار ہو۔ پیاس ضرورت قربان کر دوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ روایت میں ہے آسمان سے بادل اترا، جیل کے اندر داخل ہوا اور صحابی پر برسا، صحابی نے بادل کے بارش سے غسل کیا۔ مان طہورا، بادل کا پانی تو پاک پانی ہے، بہت پاکیزہ پانی ہے، بہت پاکیزہ پانی۔ کہاں بادل کی بلندی اور کہاں جیل کی پستی، وہاں سے بادل اتر کر کوٹھی میں داخل ہوا اور صحابی پر برسا۔ میں نے عرض کیا، حضرت فرماتے تھے دعوت عبادت کا جمع کرنا نظام کائنات کو مسخر کرے گا، دعوت عبادت کا جمع کرنا نظام کائنات کو مسخر کرے گا، یہ دوسرے عالم کا نسخہ ہے۔